السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی، جہاں اسلام آباد میں ڈی چوک کے اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہراساں کیا گیا۔ یہ وہ ڈی چوک ہے جو فٹ پاتھ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے روزانہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پیدل ہی ججز کالونی سے سپریم کورٹ میں آتے ہیں۔ یہ ان کی ایک معمول کی پریکٹس تھی، ان کا معمول تھا، اور تقریباً یہ 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے ججز کالونی سے سپریم کورٹ تک۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ بالکل میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ بالکل جو نظر آ رہی ہے، اور یہ وہ ڈی چوک ہے جہاں سے گزر کے معزز جج روزانہ جو ہے سپریم کورٹ جاتے تھے۔ مگر یہ کشمیر ڈے تھا، ایک دن پہلے کی بات ہے، اور معزز جج آ رہے تھے۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ وہ فٹ پاتھ تھا جہاں پہ کشمیر ڈے کے حوالے سے ایک ڈیسک فٹ پاتھ کے اوپر ہی لگایا گیا تھا۔ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فٹ پاتھ سے جب گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی کوئی گاڑی آ کے رکی۔ یہ وہ ڈی چوک کا ایریا ہے۔ یہاں سے اس دائیں جانب جو فٹ پاتھ ہے، اس فٹ پاتھ کے راستے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ روزانہ یہاں سے گزرتے ہوئے اس فٹ پاتھ سے ہوتے ہوئے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے اس فٹ پاتھ سے ہوتے ہوئے یہ سامنے سپریم کورٹ کا جو داخلی دروازہ ہے، وہاں سے وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے عمارت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ راستے میں اس مقام پر اس فٹ پاتھ کے اوپر ایک ڈیسک لگا تھا، اور بظاہر ایک بڑی گاڑی جو کہ اب میڈیا میں بتائی جا رہی ہے، وہ یہاں پہ آ کے رکی اور انہوں نے معزز جج سے تلخ کلامی کی، اور اس کے بعد یہاں سے آگے جا کے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کا جو داخلی راستہ ہے، یہاں سے وہ اندر چلے گئے، اور پھر اتنی ہی دیر میں جج صاحب بھی یہاں سے پیدل ہی اس جگہ سے پیدل ہی ہوتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے اس راستے کے قریب پہنچ گئے، اور جو گاڑی تھی وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے راستے سے اندر سے ہو کے پھر باہر کی طرف جب آئی تو پھر ایک بار پھر جج صاحب سے ان کا آمنا سامنا ہوا، اور گاڑی کے جو لوگ تھے بقول جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ان کا موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے باہر نکل کے ایک بار پھر ان سے تلخ کلامی کی، بدتمیزی کی، جس کے بعد جج صاحب نے پولیس کو اطلاع کی، اور پولیس کے لوگوں نے ان گاڑی کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی اور پھر اس کو تھانے لے گئے۔ جی، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میاں عقیل افضل، جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، اور انہوں نے ملاقات کی ہے پی ٹی آئی کے ایم این اے اکرم چیمہ کے ساتھ، اور ان کا موقف بھی لیا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں اکرم چیمہ صاحب؟ انہوں نے بتایا کہ ڈی چوک سے میں گزر رہا تھا، کہتے میں ابھی رک رہا ہی تھا کہ اور میں باہر بھی نہیں نکلا تھا گاڑی سے کہ ایک صاحب آ گئے جنہوں نے ہینڈ فری لگائے ہوئے تھے اور ایک اپر پہنا ہوا تھا جو کہ بالکل جس طرح گھر کی ڈریسنگ ہوتی ہے اس طرح کے لگ رہے تھے۔ مجھے تو نہیں اندازہ ہوا کہ یہ جج صاحب ہیں۔ کہتے انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹس جعلی ہیں۔ تو وہ آگے سے فوری طور پہ پوچھا کہ بھائی آپ کون، تم کون ہو؟ تم مجھ سے، انہوں نے ظاہری بات ہے پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ وہاں سے تکرار شروع ہوئی، اور میرے خیال سے قاضی صاحب کی جانب سے بھی شاید سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو سننے میں آیا ہے، اور چیمہ صاحب کی جانب سے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے تو دونوں کی جانب سے یہ سخت الفاظوں کا تبادلہ ہوا۔ اب دوسرا موقع بھی لیتے ہیں، سینئر جرنلسٹ راشد حبیب جو ہیں سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، اور راشد حبیب نے ملاقات کی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، اور جو کچھ انہوں نے بتایا اب راشد حبیب کی زبانی سنتے ہیں۔ جی راشد، کیا واقعہ ہوا؟ جج صاحب کیا بتاتے ہیں؟ کل ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے پریس روم میں، تو پتہ چلا ٹکٹ چلنے شروع ہو گئے کرائم رپورٹرز کے کہ جج صاحب کی ایک ایم این اے سے تلخ کلامی ہوئی ہے، اور بد کلامی بھی ہوئی ہے، اور ایم این اے گرفتار ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ پولیس اہلکار کا بھی ایک موقف چل رہا تھا، اس نے ضمنی میں یہ لکھوایا ہے کہ جج صاحب نے اسے کہا کہ آپ حرام کرتے ہو۔ تو اب بڑا سسپینس ہوا کہ جج صاحب ایسی کیسا کر سکتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے ججز کو تو الاؤ ہی نہیں ہے۔ پیدل چلنا میرا خیال ہے شاید واک کے لیے وہ چلتے ہیں کووڈ کے بعد۔ تو ہمیں بڑا سسپینس ہوا کہ
پوچھنا چاہیے. باقی ساتھیوں سے بھی ہم نے کہا کہ چلو چلیں مشورہ کریں, لیکن میرے ساتھ آج ٹی وی کے صحافی جو ہیں عدیل, وہ اور میں ہم گئے. ہماری ظاہر ہے خفیہ بات تو نہیں تھی, نہ کوئی پرائیویٹ کیس کے حوالے سے بات تھی جو ہم چھپ کے کرتے. کوشش ہم نے پہلے یہ کی کہ کورٹ روم میں جب وہ کیسز سے فارغ ہو جائیں تو اجازت لیجیے ان سے بات کرنے پوچھنے کی. لیکن وہ کوشش تو جیسے قیوم صدیقی صاحب کامیاب ہو گئے تھے, میں اس میں ناکام ہوا. روسٹرم پہ آیا بھی تو جج صاحب اگنور کر کے کورٹ روم سے باہر چلے گئے. لیکن صحافی کی جبلت ہوتی ہے پیچھے خبر کے اینڈ تک بھاگنا آتا ہے یا نہ ہے. تو وہاں سے ہم نکلے اور جہاں سے ہم کورٹ روم نمبر 1 میں جاتے ہیں اس راستے سے ہم اس کوریڈور پہ چلے گئے جہاں سے جج صاحب جا رہے تھے. اور پیچھے چیمبر میں پہنچ گئے؟ نہیں, چیمبر میں ہم نے راستے میں ہی ان کو روک لیا. روک نہیں لیا, وہ پہلے ہی ایک کسی وکیل سے بات کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے. تو ہمیں بھی جب ان کی بات ختم ہوئی انہوں نے ہمیں دیکھ کے ہم سے پوچھا کہ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے بتایا جی ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں. انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں, انجان بن کے. ہم نے کہا جرنلسٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جرنلسٹ سے تو ہم نہیں ملتے, کسی فنکشن میں ٹی بریک پہ گپ شپ کر لیں گے. ہم نے کہا نہیں سر, صبح جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں 1 سائیڈ خبریں چل رہی ہیں, ہمیں آپ کا موقف چاہیے. ہم نے بتایا بھی کہ انہیں کچھ خبریں کہ کیا چل رہی ہیں, جس پر وہ تھوڑا سا ہوئے پریشان کہ ایسا اتنا بڑا یہ واقعہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں تو ڈیلی واک کر کے آتا ہوں اور ایک عام شہری کی حیثیت سے واک کرتا ہوں, بطور اپنے آپ کو جج پریٹینڈ نہیں کرتا. سمپل شرٹ وائٹ پہنی ہوتی ہے, کوٹ اور ٹائی بھی میں کورٹ میں سپریم کورٹ میں آ کے لگاتا ہوں. تو میں وہاں سے جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا راستے بند ہیں اور آگے فٹ پاتھ پر ٹیبل سجا ہوا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ ٹیبل یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ فٹ پاتھ پیدل چلنے کے لیے, اس کو ہٹاؤ یہاں سے. مجھے بتایا گیا کہ کوئی کشمیر کے حوالے سے تقریب ہے. میں وہاں سے آگے آ گیا تو ایک گاڑی, انہوں نے ہمیں اپنی موبائل میں سے گاڑی کی تصویر دکھائی کہ یہ دیکھیں کتنی مشکوک گاڑی ہے. اس کی وہ کہتے ہیں ان کا کوئی مکالمہ نہیں ہوا. نہیں, وہ بتا رہے ہیں میرے سامنے آ کے رکی اور انہوں نے مجھ سے بدتمیزی بھی کی. اچھا, بدکلامی کی. میں نے اس کا نوٹس نہیں لیا. میں نے آگے کے پارلیمنٹ کے گیٹ پہ پولیس والے کو کہا کہ آپ یہاں کس کی حفاظت کر رہے ہو, یہ کون لوگ ہیں, مشکوک گاڑی ہے, اندر چلی گئی. آپ نے اس کو بھی نہیں روکا. میرے ساتھ جب یہ کر رہے تھے بدکلامی تب بھی آپ نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ گاڑی لے کر آگے چلے گئے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں جب اندر گیا ہوں تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ باقی تمام لوگ واک کے لیے چلے گئے ہیں. اور اندر کہاں گئے ہیں؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر. تو وہاں سے کہتے پتہ چلا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی نکلنا ہے, اور مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر میں نے پریزیڈنٹ کے ساتھ شامل ہونا ہے تو میں یہیں پہ انتظار کروں. اگر میں نے واک کے لیے باہر نکلنا ہے, باقی لوگوں کے ساتھ مل کر واک کرنی ہے, تو پھر کشمیر ڈے کے حوالے سے جو واک تھی تو پھر مجھے باہر جانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں باہر نکلا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ جو سٹاف تھا, وہ پہلے ان کے ساتھ کوئی سٹاف نہیں تھا, لیکن جب یہ بعد میں وہاں پر مجھے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ کے اوپر جب مجھے ملے ہیں تو ان کے ساتھ سٹاف تھا. ان کے سٹاف نے میری گاڑی کو روکا. جو یہ کہا جا رہا ہے جج صاحب کے سٹاف, جج صاحب کے سٹاف نے, کہتا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جج صاحب کے سٹاف نے روکا, باقاعدہ مجھے گاڑی سے اتارا اور میری گاڑی کی چابی نکال لی, اور مجھے اور ادھر جج صاحب کھڑے تھے اور مجھے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں. وہاں پر جج صاحب نے میری تصویریں بنائیں اور مجھے بعد میں یہ جج صاحب چلے گئے. ان کے سٹاف وہاں پر کھڑا رہا, موجود رہا, جب تک کہ پولیس نہیں آ گئی, متعلقہ SHO نہیں آ گیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ تھانے میں لے گئے. میں تھوڑا سا آگے آیا تو وہ گاڑی اندر سے دوبارہ واپس آئی اور پھر انہوں نے میرے ساتھ بدکلامی کی, جس پر میں اس کو اگنور کر کے آگے آ گیا. اور میں نے اپنی گیٹ پہ آ کر SP کو کہا کہ یہ تصویر اس کو دی کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو, یہ کون ہے. تو مجھے نہیں پتا اس میں کون لوگ تھے, کوئی MNA تھا, کوئی عام شہری تھا, مجھے تو اب آپ بتا رہے ہیں کہ MNA تھے. یہ ہماری ان سے گفتگو ہوئی. لیکن وہ بدتمیزی کیوں, دوبارہ گاڑی روک کے بدتمیزی کی انہوں نے؟ یہی ان کا کہنا یہ ہے کہ بدکلامی ہوئی, لیکن میں نے اس کا نوٹس نہیں کیا, بالکل اگنور کیا, کوئی جواب نہیں دیا اور میں آگے آ گیا. یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ ذہن میں کیا ہے. انہیں یہ لگا کہ ایک مشکوک گاڑی جس کے شیشے بلیک ہیں, جس کی نمبر پلیٹ بظاہر نظر آ رہی ہے جعلی ہے, وہ ریڈ زون میں کیسے اور پارلیمنٹ کے اندر چلی گئی. پولیس والے نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ اس وجہ سے انہوں نے پولیس کو کہا کہ اس کو چیک کریں. تقریباً 3 گھنٹے ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے تھانے میں بٹھایا گیا. اور اس کے بعد جو SP ہیں متعلقہ, وہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں اس سرکل کا SP ہوں, اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک معافی نامہ لکھ کر دیں, پھر ہم آپ کو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو یہ سارا واقعہ ہے اکرم چیمہ کے حوالے سے, جو وہ کہتے ہیں, جو ان کا موقف ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا. ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک شخص جس نے ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپر پہنا ہوا ہے گھر کا, کوئی یونیفارم میں نہیں تھے, کوئی وکلا ڈریس میں بلیک کوٹ یا ٹائی کے ساتھ وہ نہیں تھے, جو مجھے پتہ چل جاتا کہ جج صاحب ہیں. آپ نے شروع میں کہا کہ انہوں نے پولیس والے سے کہا کہ
تم حرام کھاتے ہو اور یہ کام نہیں کر رہے اور صحیح کام مشکوک گاڑی کو چیک نہیں کرتے ہو. تو ٹیمپرامنٹ وائز تو ماشاءاللہ سے جج صاحب بھی جو ہے بڑی سخت بات کر جاتے. بتایا کہ پولیس کا یہ موقع بھی چل رہا ہے، ضمنی میں اس نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھوائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ الفاظ تو استعمال نہیں کیا کہ یعنی ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہ وہاں کھڑا ہوا تھا اور وہ کوئی نوٹس نہیں کر رہا تھا جو بھی واقعہ ہو رہا ہے، نہ اس وقت نہ ادھر. تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہو، کام کیوں نہیں کرتے اپنا، آپ کس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی راشد صاحب کہ کیا آپ سمجھتے ہیں جج صاحب کو چیز کیا گیا اور ان کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ٹارگٹ کیا گیا؟ نہیں، بظاہر یہ اتفاقی واقعہ تھا. اتفاقی واقعہ لگتا ہے. اسلام آباد کے اس ڈی چوک کے راستے معزز جج جب پارلیمنٹ کے قریب سے گزرتے ہوئے یہاں اس واقعے کے بعد آگے چلتے ہوئے آئے اور یہ پارلیمنٹ کا جو داخلی راستہ ہے یہاں پہ موجود پولیس اہلکاروں سے معزز جج نے شکایت کی اس گاڑی کی، اور اس دوران وہ گاڑی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا چکی تھی. اور جب جج صاحب یہاں سے ہی چلتے تھوڑا آگے آئے تو اس جگہ پہ وہی گاڑی ایک بار پھر پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر نکلی اس راستے، اور ایک بار پھر وہ گاڑی معزز جج صاحب کے راستے میں آ کے کھڑی ہو گئی، اور یہاں پہ جج صاحب اور گاڑی ایک ہی وقت میں پہنچے. اور اس گاڑی سے کچھ لوگ نکل کے انہوں نے ایک بار پھر نازیبا الفاظ استعمال کیے، بدتمیزی کی اس مقام پر آ کے. اور یہاں پہ پھر جو پولیس کے لوگ تھے انہوں نے اس گاڑی کو روکا اور ان کو چیک کر کے گاڑی کو اور MNA صاحب کو یہاں سے ہی تھانے لے کر چلے گئے. اور جج صاحب جو ہیں اپنے اس راستے پر یہ سپریم کورٹ کی جو انٹرنس ہے اس راستے سے پیدل معمول کے مطابق اپنے عدالت میں داخل ہو گئے. اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ اس ڈی چوک کے اوپر یہ انتہائی سینسٹیو علاقہ ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن کیمراز جو ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کے یہاں پہ یہ موجود ہیں ڈی چوک کے اس علاقے میں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ گاڑی آ کے پہلے رکی. تو اگر جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہے وقت کا اور معاملات کا تو وہ ان کلوز سرکٹ ٹی وی کیمراز میں واضح طور پہ سے معلوم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ڈی چوک کا ایک انچ جو ہے ان کلوز سرکٹ ٹی وی کیمرہ کی زد میں ہے. اور کیمراز کے ذریعے جو کچھ بھی اس جگہ پر ہوا بالکل ایوان صدر کے سامنے تو وہ کلوز سرکٹ ٹی وی کیمراز میں بالکل ریکارڈ ہوا ہوگا. اب یہاں کلوز سرکٹ ٹی وی کیمرہ کس کے کنٹرول میں ہیں، پولیس اس میں کتنا اختیار رکھتی ہے یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. مگر اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہے اس واقعے میں، کیونکہ سپریم کورٹ کے جج کو یوں ہراساں کرنا کچھ لوگوں کی طرف سے ریڈ زون کے اندر، ہائی سیکورٹی زون کے اندر، اس کے اوپر حکومت کا تو کوئی باقاعدہ رد عمل نہیں آیا، جو انتہائی افسوسناک ہے. اور اگر حکومت چاہے تو ان تمام کلوز سرکٹ ٹی وی کیمرہ کی جو فوٹیج ہے اس کے ذریعے حقائق کو جان سکتی ہے. مگر جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ بھی اب سامنے آ چکے ہیں. پی ٹی آئی کے MNA اکرم چیمہ جو ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان کا موقف بھی سامنے آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے معزز جج نے آ کے ان پہ الزامات لگائے اور کہا کہ آپ شکل سے دہشت گرد لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر انہوں نے ان کی گاڑی بھی تھانے میں بند کروا دی. تو اگر حکومت چاہے تو باقاعدہ اس اہم اور انتہائی سنگین معاملے کی تفتیش کروا کے حقائق تک پہنچ سکتی ہے. اور کیا یہ کوئی منظم سازش ہے حکومت کی طرف سے، یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے. تحریک انصاف کے MNA اکرم چیمہ نے تحریری طور پہ اسپیکر قومی اسمبلی سے شکایت کی ہے کہ ان کو قومی اسمبلی کے احاطے سے گرفتار کیا گیا ہے. مگر حقائق اور صحافیوں کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو قومی اسمبلی کے احاطے کے باہر سے پولیس نے عارضی طور پر تحویل میں لیا تھا. ان کی تحریر میں واضح طور پہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر
ان کو قومی اسمبلی کے احاطے سے گرفتار کر کے ان کا بطور رکن قومی اسمبلی استحقاق مجروح کیا گیا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی اس حوالے سے اپنے اختیارات کا استعمال کریں اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں۔ مگر جو حالات و واقعات ہیں وہ واضح ہیں کہ ان کو قومی اسمبلی کے احاطے کے باہر نکلنے کے بعد عارضی طور پر تحویل میں لیا گیا تھا۔ اسلام آباد کے اس انتہائی حساس علاقے جس کو ریڈ زون کہا جاتا ہے، اس میں سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کو کچھ افراد کی طرف سے یوں ہراساں کیا جانا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور وہ بھی ایک ایسے جج جو پہلے سے ہی حکومت کے زیر عتاب رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی ان تمام ریفرنسز اور مقدمات کے اپنے فیصلے میں یہ واضح کیا ہے کہ اس میں جو کوئی کارروائی بھی حکومت کی طرف سے معزز جج اور ان کے اہل خانہ کے خلاف کی جاتی رہی ہے اس میں بدنیتی کا عنصر شامل ہے، کیونکہ وہ بدنیتی اور وہ جو تعصب ہیں وہ قانون کی بدنیتی ہے اور قانون کا تعصب ہے، مگر اس کا تفصیلی فیصلہ بھی ابھی آنا ہے اور بہت سے لوگ اس کے منتظر ہیں۔ تو ایک ایسے جج کو ہراساں کیا جانا سر عام صبح تقریباً 9 بجے کے قریب ریڈ زون کے علاقے میں یہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے۔ اس سے کیا پیغام جاتا ہے پوری دنیا کو کہ سپریم کورٹ کے معزز ججز جو ہیں وہ انتہائی حساس علاقے میں بھی پرامن طریقے سے سکون سے اپنی ڈیوٹی پہ نہیں جا سکتے، اور یہ وہ ڈیوٹی ہے جو کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کی انصاف کرنے کی ڈیوٹی ہے۔ اور اس معاملے میں وزیر اعظم عمران خان، ان کی حکومت، ان کے وزراء کی بے حسی اور خاموشی جو ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال کا پتہ دیتی ہے، اور جو مقامی انتظامیہ ہے اب اس کی طرف سے کیا تحقیقات ہوں گی، کیا پولیس جو ہے CCTV کیمراز کا ریکارڈ حاصل کرے گی اور یا پھر اس کو ایک عام واقعہ سمجھ کے نظر انداز کرے گی، چونکہ ایک MNA صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی میری تلخ کلامی ہوئی ہے، اب اس لیے پولیس کو مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔ کیا حکمران جماعت، تحریک انصاف کی جماعت یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کی طرف سے ان معزز جج کو باقاعدہ کوئی پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے، ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا پھر ایک اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ معزز جج جس طریقے کی صورتحال سے دوچار ہیں اور ان کے اہل خانہ، ایسے میں ان کی سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بظاہر ان کا روزانہ یوں پیدل آنا، ریڈ زون سے گزرنا، یہ شاید مقامی انتظامیہ اور حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا سیکیورٹی کنسرن تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب معمول کے مطابق آج بھی موجود ہیں، یہ پیدل آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ان کے بالکل پیچھے 2 پولیس اسکارٹس ہیں جو ان کو فالو کر رہی ہیں آج کے دن، اور جسٹس قاضی فائزی صاحب جو ہیں آج بھی معمول کے مطابق بغیر کسی پروگرام کے شیڈیول کے تبدیلی کے وہ یہاں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب معمول کے مطابق پیدل ہی آج سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں، اور ان کے ساتھ جو پولیس کی اسکارٹ تھی آج خصوصی طور پہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی آج آئی ہے، اور ان کی گاڑی بھی ان کے ساتھ آج آئی ہے۔